بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کی یاد رکھیں۔ دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کو صفات منفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ تمام تر صفات کمال ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نہیں پایا جاتا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کا خود رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنی ذات اقدس کے لیے اثبات فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے لیے ان صفات کا اثبات فرمایا ہے۔ مثلا رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آیت الکرسی کی ابتداء میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ تقدس و تعالی الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کمال حیات کی صفت سے متصف ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی یہ صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسا حی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رب ذوالجلال ازل سے ابد تک اس صفت سے متصف ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ایسا حی ہے، ایسا زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی عدم لاحق نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے متعلق تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کمال حیات کی صفت سے متصف ہے، جو کہ صفت کمال ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نہیں پایا جاتا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون۔ پیارے رسول علیہ السلام، آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آپ نے اس صفت کے ساتھ جس دوسری صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی خود قائم ہے بغیر کسی کے قائم رکھے ہوئے، اور اس جل وعلا نے پوری خلق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، نہ ملائکہ کا، نہ انسانوں کا، نہ جنات کا، کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جل وعلا غنی ہے ہر شے سے، بلکہ ساری خلق جو ہے، ملائکہ ہو، انسان ہو، جن ہو، عرش ہو، کرسی ہو، آسمان ہو، زمینی ہو، سمندر ہو، ہوائیں ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب قائم رہنے کے لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے محتاج ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ
وہو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے بیکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہر شے سے غنی ہے جل وعلا۔ تو اس بات کو سمجھیے میرے بھائیوں کہ یہاں آیت الکرسی کی ابتدا میں رب ذوالجلال نے کلمہ توحید کے بعد اپنی جو دو صفات ذکر کی ہیں، یہ صفات ثبوتیہ ہیں اور یہ صفات کمال ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان صفات سے متصف ہے۔ آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جو کہ صفات سلبیہ ہیں، یعنی رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنی ذات اقدس سے ان کی نفی فرمائی ہے۔ قول اللہ جل وعلا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا تو اس کے لائق ہی نہیں ہے تقدس و تعالیٰ کے۔ تو یہ جو دو صفات ہم نے یہاں ذکر کی ہیں آیت الکرسی کے حوالے سے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صفات سلبیہ ہیں، صفات منفیہ ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان صفات کی اپنے ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے۔ یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جب کہیں صفت سلبیہ کی اپنی ذات اقدس سے نفی فرماتا ہے تو وہاں صفات کمال جو ہیں وہ ضرور ذکر فرماتا ہے، کیونکہ خالی نفی جو ہے یہ تو عدم ہے، یہ لا شے ہے، کسی کمال کی بات نہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آیت الکرسی میں جہاں یہ ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی۔ اب اونگ اور نیند جو ہیں یہ صفات نقص ہیں، لیکن ان کے تذکرے سے پہلے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اپنے لیے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا ہے جو کہ صفات کمال ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے اور ہر شے کو قائم رکھنے والا ہے تقدس و تعالی۔ وہ ایسی کمال حیات سے متصف ہے تقدس و تعالی جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ تقدس و تعالی القیوم ہے، قائم ہے بنفسہ ہی، خود قائم ہے اور پوری خلق کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جس کی یہ شان ہو کہ وہ تقدس و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے اونگ آئے یا نیند آئے؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جہاں بھی اپنی ذات اقدس کے لیے جن صفات کی نفی کی ہے وہاں رب ذوالجلال نے صفات کمال کا تذکرہ ضرور کیا ہے۔ اب غور کریں کہ ظلم جو ہے یہ صفت نقص ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں اس صفت کی اپنے ذات اقدس سے نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تقدس و تعالی کمال عدل کی صفت سے متصف ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات ثبوتیہ کے تعلق سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال کی صفات ثبوتیہ کی بھی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعالیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ازل سے ابد تک متصف ہے، مثلا العلو، القدرہ، العلم، السمع والبصر، یہ صفات ذاتیہ ہیں جن سے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ازل سے ابد تک متصف ہے۔ صفات فعالیہ وہ صفات ہیں جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی مشیت کے تابع ہیں۔
رب ذوالجلال جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ان صفات کا وقوع ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی ہونا یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت فعالیہ ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانا یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت فعالیہ ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لانا جو کہ صفت مجیء ہے، یہ صفت فعالیہ ہے۔ یہ تمام تر صفات جو ہیں یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے افعال سے متعلق ہیں۔ رب ذوالجلال جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ان کا وقوع ہوتا ہے۔ ہم ان صفات کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو رب کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے جن صفات کا اپنی ذات اقدس کے لیے اثبات فرمایا ہے، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہوں یا صفات فعالیہ ہوں، وہ تمام تر صفات صفات کمال ہیں جن کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب و نقص نہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ان صفات سے متصف ہے جیسے اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے۔ ہم صفات کی کیفیت کو رب کے سپرد کرتے ہیں اور نہ ہی ہم رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔